مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پاک ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن کو، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پاک ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن پر آنے کا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زراعت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 79.6 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور پاکستان میں جو 22.1 ایکڑ جو ہے وہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں دو موسم ہوتے ہیں، ایک فصل خریف کا موسم ہوتا ہے، ایک فصل ربیع کا موسم ہوتا ہے۔ جو فصل خریف ہے اس میں گنا، چاول اور کپاس شامل ہیں، جو اپریل مئی سے لے کے اکتوبر نومبر تک کاشت کی جاتی ہیں، اور فصل ربیع میں گندم، جو تمباکو وغیرہ شامل ہیں، جو اکتوبر نومبر سے لے کے اپریل مئی تک کاشت کی جاتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے جو فصل خریف کی فصل ہے کپاس، اس کے بارے میں۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو فصل خریف ہے، جو زراعت ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو جو کپاس ہے اس کو زراعت کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ میرے خیال میں جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کی بھی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ یہ ایک نقد آور فصل ہے، اور اس کا تقریباً پاکستان میں 60% جو برآمدات کی جاتی ہیں اس میں کپاس اور کپاس کی جو مصنوعات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے۔ 60% کپاس اور کپاس کی جو مصنوعات ہوتی ہیں وہ برآمد کی جاتی ہے۔ اور صوبہ پنجاب کا جو صوبہ پنجاب ہے پاکستان کا جو صوبہ، وہ تقریباً کپاس کی 70% پیداوار جو ہے وہ دے رہا ہے پاکستان میں، اور میرے خیال میں جو بقایا 30% ہے اس میں سے 5 سے 7% جو ہے وہ بلوچستان دے رہا ہے، باقی سندھ میں ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب کو جو گڑھ ہے کپاس کے لحاظ سے، اس کو بہاولپور کو کہتے ہیں پاکستان، کیونکہ وہاں پہ تقریباً 80% جو ہے وہ کپاس کی کاشت ہوتی ہے۔ تو جو پاکستان میں لوگوں کا 30% لوگوں کا جو روزگار ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ کپاس سے ہے۔ تو آج ہم کپاس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کپاس کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اس کو لگایا جاتا ہے، کیسی زمین ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ میرا زمین لیں جس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے کافی زیادہ، کیونکہ جو کلر زدہ زمین ہوتی ہے، سالٹی زمین ہوتی ہے، اس میں اندر یہ سیم تھور والی ہوتی ہے، وہ جو ہے پانی کو جذب نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جو کپاس کا بیج ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے اور اس کی جرمینیشن نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے کپاس میں بیجنے کے لیے جو ہل ہے وہ 2 بار چلانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ روٹر چلا لیں، زمین کو بریک کرنے کے لیے روٹر چلا لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو لیول کے ذریعے، جو لیزر لینڈ لیول ہوتا ہے اس کے ذریعے لیول کر لیا جاتا ہے۔ لیول کرنے کے بعد دوبارہ 2 بار ہل چلا لیں۔ ہل چلانے کے بعد اب آپ نے اپنے علاقے کے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو نمائندگان ہوں گے ان سے آپ رابطہ کر لیں کہ آیا کہ مجھے یہ بیڈ بنوانے چاہیے یا ڈرل پہ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈرل کا جو اب سسٹم آ گیا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب جو سسٹم آ گیا وہ پلانٹر کا آ گیا ہے، بیڈ والا۔ بیڈ کے پلانٹر پہ بیجائی ہوتی ہے کپاس کی، کیونکہ جو کپاس ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا بھی پانی، 48 گھنٹے اس کے اندر پانی کھڑا ہو گیا، کپاس ختم ہو گئی۔ تو اس کے لیے اب یہ جو پلانٹر ہے اس کا اب نظام نیو آیا ہے کہ پلانٹر کے ذریعے جو کاشت ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں کپاس کے لحاظ سے 4تھے نمبر پر ہے۔ کپاس کی جو پیداوار ہے پوری دنیا میں وہ 4تھے نمبر پر ہے اس کی۔ تو بات کر رہے تھے ہم اس کی تیاری کے لیے، تو آپ نے وہ
ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو نمائندگان ہیں ان سے رابطہ کانٹیکٹ کر لینا. کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ پانی کی جو دستیابی ہے اس کو, کیونکہ جو پانی جو ہے آپ فار ایگزامپل آپ ڈرل کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کرتے, پلانٹر کے بیڈ نہیں بناتے ہیں, آپ ڈرل کر لیتے ہیں, تو ڈرل کے لیے پورے ایکڑ میں پانی جو ہے اس کو لگایا جاتا ہے. اس کی دستیابی ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جو بیڈ ہوتے ہیں بیڈ کے اوپر تو پانی نہیں لگایا جاتا, اس کی جو کھیلیاں بنی ہوتی ہیں ان کے اندر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ بیڈ میں پانی لگائیں گے تو آپ کا 2 گھنٹے میں, فار ایگزامپل 2 گھنٹے میں 1 ایکڑ مکمل ہو رہا ہے, تو جو ڈرل ہوگی اس میں آپ کو 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جو پاکستان میں جو اچھا پیداوار دینے والے ہیں 70 سے 80 من فی ایکڑ کے حساب سے, تو وہ جو بیج ہیں سب سے پہلے تو لالا زار FH جو لالا زار ہیں وہ بیج, اس کے بعد MNW جو ہے 886 وہ, FH 142, اس کے علاوہ IUB جو 13 ہے وہ بھی بہت اچھا بیج ہے. اس کے علاوہ مختلف جو آپ کے پاس ورائٹیز ہیں پاکستان میں, پنجاب میں تو کافی زیادہ ہیں, کیونکہ پنجاب سب سے زیادہ کپاس کی پیداوار اس کے دے رہا ہے ملک کو. تو یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں اس میں تقریباً 50% پنجاب میں کمی آئی ہے. پنجاب کے جو یہ ڈویژن فیصل آباد ہو گئی, ملتان ہو گئی, یہ علاقے ہیں, ان میں تقریباً 50% کمی آئی ہے, کیونکہ جو بیماری ہیں ان کی روک تھام نہیں بر وقت ہو سکی, تو لوگوں نے جو کپاس ہے وہ بیجنی بالکل چھوڑ دی تھی. تو تقریباً یہ سال جو ہے اس میں 2020 میں جو گورنمنٹ ہے اس نے سبسڈی میرے خیال میں دینا شروع کیا ہے, جس کی وجہ سے اس بار پھر سے جو کپاس کی جو کاشت ہے وہ ایک روٹین پہ آ گئی ہے. تو جب آپ نے ڈرل کرنی ہے تو ڈرل کے اندر جو ایک حکومت کی طرف سے جو تصدیق شدہ جو بیج ہوتا ہے وہ آپ نے 8 سے 12 کلو گرام 1 ایکڑ میں ڈالنا ہے. اگر آپ نے بیڈ بنوائے ہیں تو بیڈ بنوا کے اس کو پانی لگوانا ہے. پانی لگوا کے آپ نے جہاں پہ پانی ہے اس سے تقریباً 1 انچ اوپر آپ نے 2 سے 3 پودے بیج لگوانے ہیں, اور یہ تقریباً 6 سے 8 کلو گرام جو ہے 1 ایکڑ کے لیے بیج جو ہے وہ کافی ہے. تو جب آپ نے بیج لگانا ہے, بیج لگانے سے پہلے آپ نے امیڈا کلوپرڈ جو ہے اس کا 5 گرام جو ہے 1 کلو پہ چھڑکاؤ یا سپرے کر لینا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ بیج لگا لیں گے, بیج لگانے کے بعد آپ کا 1 ماہ, کم از کم 1 ماہ جو ہے وہ آپ کا جو پودا ہوگا اس کو کوئی بیماری نہیں لگنے دے گا. امیڈا کلوپرڈ کا آپ جب بیج زہر آلود کریں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے جو یہ کپاس ہے, کپاس کی کھاد کتنی ڈالنی چاہیے, کیا نظام ہے اس کے بارے میں. جو کمزور زمین ہے جس کو ہم کلراٹھی زمین بولتے ہیں, اس میں آپ تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ 1 ایکڑ میں 4 جو بوری ہے وہ ڈال دیں سپر کی 4 بوری ڈال دیں, اور SOP کی آپ 1.5 بوری ڈال دیں. جو یوریا ہے وہ آپ نے 3.25 3 بوری آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جو یہ زمین ہوتی ہے درمیانی قسم کی, اس میں آپ 1.5 بوری جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں DAP کی, اور 1.5 بوری جو ہے وہ SOP کی ڈال سکتے ہیں, اور 3 بوری جو ہے آپ یوریا استعمال کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اچھی زمین جس کو ہم میرا زمین بولتے ہیں. میرا زمین میں آپ تقریباً 1 سے 1.25 بوری آپ DAP ڈالیں, اور 1.5 بوری آپ SOP ڈالیں, اور 2.5 بوری آپ یوریا ڈال دیں. اچھا, جب آپ یہ بجائی اس کی ہو جائے گی, گندم کی بجائی ہونے کے بعد جب یہ
20 سے 25 دن گزریں گے، اس کے بعد آپ نے گوڈی شروع کرنی ہے. اور فار ایگزامپل آپ کو گوڈی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پہلا پانی لگا دیں. پہلا پانی لگانے کے بعد جو جڑی بوٹی ہیں وہ آپ اس کو سپرے کر سکتے ہیں، گوڈی بھی کر سکتے ہیں. سپرے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے جو پمپ ہوگا آپ کا، اس کے آگے جو نوزل ہوگی وہ آپ نے کور والی لے لینی ہے، شیلڈ والی لے لینی ہے. جب وہ آپ لے لیں گے تو اس میں آپ نے 1 ایکڑ میں تو آپ نے گلائفوسیٹ جو ہے وہ آپ نے 1 ایکڑ پہ جو بوٹل ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اسے آپ نے شیلڈ لگانی ہے. یہ مت بولیے گا شیلڈ نہیں لگائیے گا تو پھر جس کے پودے کے اوپر بھی یہ سپرے جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، وہ جل جائے گا. وہ جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو ختم کرنے کا وہ سپرے ہے. اچھا، جب 70 سے 80 دن گزریں گے، 70 سے 80 دن گزرنے کے بعد تقریباً جو آپ کا پودا ہوگا وہ درمیانہ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر جو حملہ ہوگا وہ سب سے پہلے سفید مکھی کا ہوگا. اور سفید مکھی کا جو حل ہے وہ اصل میں جو سفید مکھی ہے وہ چوستی ہے رس پتے کا، جو پیچھے جو ہوتا ہے نالیاں سے بنی ہوتی ہیں، اس کے اندر رس ہوتا ہے. وہ جو سفید مکھی ہے وہ رس چوستی ہے. رس چوسنے سے جو پتہ ہے وہ مرڑی سا جاتا ہے، اس کو پتہ مروڑ کہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے جناب زنک سلفیٹ 20 گرام جو ہے وہ 100 ml پانی میں ڈال کے آپ نے اس کے اوپر سپرے کر دینا ہے. اس کے بعد آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک نیو بیماری اس کی آئی ہوئی ہے. اس میں جو پودا ہوگا وہ سارا سفید ہو جائے گا، پھل اس کا گرنا شروع ہو جائے گا. جو ٹہنیاں ہیں وہ سیاہ پڑنا شروع ہو جائیں گی، جلنا شروع ہو جائیں گی. اس کو لوگ میلی بگ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ میلی بگ نہیں ہے، وہ کوئی اور بیماری اب آئی ہے، اس کی تحقیق بھی جاری ہے. تو سب سے پہلے آپ نے وہ جو ہے پودا وہ اکھاڑ لینا ہے. اس کو جو کاشت ہوگی، جو آپ کا ایکڑ ہوگا، جو کیارا ہوگا، اس سے باہر پھینک دینا تاکہ جو بیماری ہے وہ اس سے زیادہ آگے نہ آ جائے. تو جو اپریل کی جو ہے فصل ہے، اپریل مئی کی، اس میں 1 ایکڑ میں تقریباً 23,000 پودے ہونے چاہئیں. تقریباً 23,000 پودے ہوں گے تو اس کا جو فصل ہوگی وہ ایک اچھی تقریباً ملے گی، مطلب اس کی جو پیداوار ملے گی اچھی. اور جو مئی کی جو ہوگی کاشت، اس میں 35,000 پودوں کی تعداد ہونی چاہیے. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو پودے ہیں ان میں زنک کی کمی ہے تو آپ نے زنک جو ہے وہ 33% ڈال دینی ہے. اور اگر آپ کو بوران کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے بوران جو ہے وہ 17% جو ہوتی ہے وہ ڈال دینی ہے. تو انشاءاللہ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تو ہماری جو ویڈیو ہے اس کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہمارے جو چینل ہے اس پاک ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن کو، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.